الحمدللہ، شکر ہے، آپ فرمائیں خیریت ہے؟ حضور اللہ وعلیکم فضل ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم افتح لنا فتوح العارفین بحق انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. تو آج جو حکمت ہم جس سے آغاز کر رہے ہیں وہ الخامسہ والخمسون 55 ہے، اور اس میں یہ 3 حکمتیں جو ہیں ان کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے کیونکہ تینوں مفہوم میں باہم مربوط ہیں، 55، 56 اور 57. تو پہلی میں فرمایا کہ الانوار مطایا القلوب والاسرار، کہ جو انوار ہیں وہ دلوں اور اسرار کی سواریاں ہیں. انوار جو ہیں وہ مطایا یعنی سواریاں ہیں، القلوب والاسرار دلوں کی اور رازوں کی، روح کی گہرائیوں اور اسرار کی. تو یہاں پر شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے الانوار کا لفظ استعمال کیا اور پھر مطایا یعنی سواریوں کا لفظ استعمال کیا. تو ان مصطلحات کو پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ جب وہ انوار کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں. تو اس میں جب صوفیاء انوار کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ باطنی نور ہے اور وہ سچی معرفت اور ایمان کی چاشنی اور الہی کیفیات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر اور فضل کے نتیجے میں بندے کے دل پر نازل کرتا ہے. یعنی اس سے مراد ذکر و فکر کی وجہ سے اور عبادات کی وجہ سے انسان کے دل پر جن انوار کا اور جن کیفیات کا نزول ہوتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جس سے بندہ مومن حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے. اور مطایا یہ مطیتن کی جمع ہے، اور مطیتن وہ تیز رفتار اونٹ یا سواری جو مسافر کو اس کی منزل مقصود تک پہنچاتی. تو کل جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو وارد عطا فرمائے تو وہ در حقیقت اس کو اپنی بارگاہ تک رسائی عطا کرنا چاہتا ہے. تو وارد سے مراد وہی ہم نے کل عرض کیا تھا کہ وہ کیفیت ہے قلبی، وہ مقام ہے جو اللہ کسی کے دل میں عطا فرمائے اور اس کو ذکر کی ایک کیفیت، نماز میں خشوع و خضوع کی ایک کیفیت نصیب ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اور اس کے دل کے اندر خشیت پیدا ہو جائے، تو اس سے مراد وارد ہوتا ہے. تو اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انوار اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دل میں عطا فرماتا ہے، یہ انوار وہ سواریاں بن جاتے ہیں جو دلوں کو سوار کر کے اور روح کی گہرائیوں کو سوار کر کے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ تک رسائی کا ذریعہ بنا دیتے. گویا یہ وہ انوار ہیں جو بارگاہ الوہیت تک بندے کی رسائی کا کیا بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں. تو یہاں اس کو مطایا، جیسے ایک مسافر اپنے مادی سفر میں لمبا فاصلہ طے کرنے کے لیے اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی تیز رفتار سواری مثلا اونٹ، پہلے دور میں گھوڑے اور اب جہاز اور جدید جٹ طیارے، ان کے ذریعے سفر کرتا ہے، اور اگر سواری نہ ہو تو وہ تھک ہار کے راستے میں ہی رہ جاتا ہے. بالکل اسی طرح روحانی سفر میں انسان کا دل اور اس کا سر یعنی اس کی جو روح ہے وہ بھی مسافر ہیں. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف سفر ہے، اور یہ مسافت طے کرنی ہے. تو اس کے لیے اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے، اور وہ سواری انوار کی سواری ہے جو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے بندے کے دل پر بھیجتا ہے. اور جب دل ان انوار کی سواری پر بیٹھ جاتا ہے
تو وہ منٹوں میں نفس اور شیطان کی رکاوٹوں کو عبور کر کے دنیا کی محبت کے حجابات کو چیرتا ہوا اپنے رب کی بارگاہ میں جا پہنچتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا الانوار متاع القلوب، کہ یہ انوار دلوں کی سواریاں ہیں، والاسرار اور روح کی گہرائیوں اور سر الاسرار کی یہ سواریاں ہیں، یعنی دلوں کو بارگاہ الوہیت تک رسائی انہی انوار کے ذریعے ہوتی ہے، اور یہ انوار انسان کو اپنا دل پاک کرنے اور اعمال صالحہ کرنے کی وجہ سے نصیب ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا اب من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا، کہ وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے ہم نے ایک نور بنا دیا، یمشی بہ فی الناس، جس نور کے ذریعے وہ سفر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، تو اس کی مثال ایک ایسے بندے کی طرح کیسے ہو سکتی ہے جو ظلمتوں اور تاریکیوں میں رہ رہا ہے اور وہ ان تاریکیوں سے نہیں نکل پا رہا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ بندہ جسے ہم اپنی جناب سے نور عطا فرمائیں تو اس نور کے ذریعے یمشی بہ فی الناس، وہ زندگی میں اپنا سفر طے کرتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ایسا نور بنا دیتا ہے جو اس کے آئندہ جمعے تک اس کی زندگی کو روشن فرما دیتا ہے۔ تو اور بھی بہت ساری آیات و احادیث ان انوار و تجلیات کے اوپر گواہ ہیں۔ فرمایا نور علی نور یہد اللہ بنور لنورہ من یشاء، یہ نور نور علی نور، کئی انوار ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ان انوار تک ہدایت اور رسائی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ان النور اذا دخل القلب انفسح وانشرح، کہ نور جب دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کھل جاتا ہے اور اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ وہ نور اب حاصل ہو گیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، کہ دھوکے کے گھر یعنی اس دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے اور ہمیشہ رہنے والے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع پیدا ہو جائے انسان کے اندر، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے یہ نور جو ہے وہ نصیب ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وجعل لی نورا۔ تو اس طرح کی دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اوراد و وظائف میں مذکور ہیں کہ یا اللہ میرے دائیں بائیں آگے پیچھے اور میرے وجود میں نور پیدا فرما دے۔ تو یہ وہ نور ہے جو دلوں کی سواری بن کر انسان کے سفر کو آسان کر دیتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت ذکر، سچی توبہ اور اخلاص کے ذریعے اپنے دل کو پاک کرے تاکہ وہ اللہ کے انوار کو قبول کرنے کے قابل ہو سکے۔ جب اللہ کا نور دل میں اترتا ہے تو ایک ایسی سواری بن جاتا ہے جو بندے کو گناہوں اور غفلت کی وادیوں سے نکال کر معرفت الہی کی بلندی کی بلند ترین سطح تک پہنچا دے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے کہ الانوار متاع القلوب، کہ انوار یہ دلوں کی سواریاں ہیں اور اسرار کی سواریاں ہیں کہ جس سے بندہ روحانی سفر طے کرتا ہے اور بارگاہ الوہیت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا النور جند القلب، کہ یہ نور قلب کا لشکر ہے۔ یہ مزید اس ان انوار کی وضاحت ہے کہ النور جند القلب کما ان الظلمۃ جند النفس، جس طرح تاریکی نفس کا لشکر ہے اور یہ شیطانی جو خواہشات ہوتی ہیں یہ تاریکیاں ہیں، اور دل کا لشکر نور ہے۔ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَنصُرَ عَبْدَهُ، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی مدد فرمانا چاہتا ہے أَمَدَّهُ بِجُنُودِ الْأَنْوَارِ، تو اللہ تعالیٰ انوار کے لشکروں سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ وَقَطَعَ عَنْهُ مَدَدَ الظُّلْمِ وَالْأَغْيَارِ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ظلم اور اغیار کی مدد کو منقطع کر دیتا ہے، یعنی شیطانی وسوسے اور نفسانی خواہشات اور اغیار جو ہیں ان کا ورود اس کے دل سے بند ہو جاتا ہے، اور انوار کے لشکر اس کے دل پہ پہنچتے ہیں، اللہ کی مدد پہنچتی ہے، اور یوں یہ جو دل ہے وہ نور کے
اس لشکر سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر انسان شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ ابن عطا اللہ سکندری فرماتے ہیں کہ ہر انسان کا باطن ایک میدان جنگ ہے جہاں دو بادشاہوں کے درمیان شب و روز لڑائی جاری رہتی ہے، اور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہب۔ یہ ایک جنگ ہے جو انسان کے اندر چل رہی ہے، اس میں دو بادشاہوں کی جنگ انہوں نے بعض صوفیاء نے تعبیر کیا کہ پہلا بادشاہ دل ہے اور اس کا ہدف اللہ کی اطاعت، محبت اور سچی بندگی، اور دوسرا بادشاہ جو بننا چاہتا ہے سو کالڈ وہ نفس ہے اور اس کا ہدف گناہ، سرکشی، دنیا پرستی اور خواہشات کی پیروی ہے۔ کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے لشکروں اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ دونوں بادشاہ اپنے اپنے لشکر کو لے کے آتے ہیں۔ دل کا لشکر نور ہے، ایمان کا نور، خشوع و خضوع کا نور، عاجزی، سچائی کا نور، ذکر الہی کا نور، جبکہ نفس کا لشکر ظلمت اور تاریکی، غفلت ہے جو تکبر، حسد، شہوت اور دنیا کی محبت کی شکل میں ہے۔ تو ان لشکروں سے یہ لڑائی ہوتی ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے تو یہ جو دل کے نورانی لشکر ہیں یہ پھر غالب آ جاتے ہیں اور اس کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے سارے لشکر، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا۔ اور ایک جگہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہے ایمان والوں کا، اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کارساز ہے اور وہ ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ دل پر دو طرح کے اثرات حملہ کرتے ہیں، ایک فرشتے کی طرف سے جو خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے اور یہ نور کا لشکر ہے، اور دوسرا دشمن کی طرف سے، شیطان کی طرف سے جو برائی کا وعدہ کرتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے۔ بس جو شخص خیر کا اثر پائے وہ جانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطان کے لشکر آتا ہے اور نور کے لشکر جو ہیں رسائی عطا کرتی ہے، کشمکش سے روک کر رمضان المبارک میں انوار کی زیادہ مدد اور کمک ہے وہ لوگوں کے دل تک پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے دلوں کی بہار کا موسم رمضان المبارک کا ہے، تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح دعا ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ یا اللہ ہمارے نفس جو ہیں ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی جو ہے وہ حق و باطل کے درمیان جو ایک کشمکش ہے اس کا ذکر فرمایا، تو اس حکمت کو دوبارہ پڑھیں گے کہ ان نور جند القلب، نور دل کا لشکر ہے اور ظلمت نفس کا لشکر ہے، اور جب اللہ رب العزت اپنے کسی بندے کی مدد کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو انوار کے لشکروں سے مدد فرماتا ہے اور اس کے دل سے ظلم اور اغیار کی مدد کو منقطع فرما دیتا ہے، اور یہی تائید عزدی ہے جو اللہ کے اس بندے کو نصیب ہو جاتی۔ پھر اسی کے ساتھ ایک اور حکمت جو ہے وہ ہم پڑھ کے پھر تھوڑی دیر رکتے ہیں، تو فرمایا النور لہ الکشف والبصیرۃ لہ الحکم والقلب لہ الاقبال والادبار، کہ یہ جو نور ہم نے بیان کیا، نور کا کام کشف ہے، اور کشف کہتے ہیں پردہ ہٹانا، کہ یہ جو نور اللہ کی طرف سے دل میں آتا ہے، ذکر کا نور، نماز کا نور، درود و سلام کا نور، اچھے اعمال کا نور، یہ کشف کا کام کرتا ہے، اور کشف سے مراد انسان کے باطن کی نگاہ سے پردہ ہٹاتا ہے۔ والبصیرۃ لہ الحکم، اور بصیرت کا کام فیصلہ کرنا ہے، والقلب لہ الاقبال والادبار، اور دل کا کام متوجہ ہونا یا منہ پھیرنا ہے۔ تو یہ تین مدارج ہیں کہ نور انسان کی روشنی، قلبی بصیرت فیصلہ کرتی ہے اچھے برے، اور پھر فیصلے کی روشنی میں دل آگے بڑھتا ہے یا کسی کام سے پیچھے مڑتا ہے۔ تو جب نور کی وجہ سے کسی کے لیے راستہ منکشف ہے اور بصیرت یہ حکم لگا دے کہ یہ خیر کا راستہ ہے، تو پھر دل اس راستے پہ آگے بڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ تک رسائی جاتا ہے۔ تو یہ
وہ مدارج ہیں جو تصوف کی دنیا میں مصطلحات ہیں جن کو یہاں پہ بیان کیا گیا۔ نور سے مراد ظاہری ہے حصی روشنی نہیں، بلکہ نور الہی، نور ایمان اور نور وحی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ اور بصیرت باطنی آنکھ کو کہتے ہیں، دا انر آئی۔ جب نور حقائق کو ظاہر کر دیتا ہے تو بصیرت اس کا گہرا ادراک کرتی ہے۔ بصیرت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ سامنے موجود حقیقت میں کیا چیز نفع بخش ہے اور کیا نقصان دہ ہے، اور پھر نور راستے کو روشن کرتا ہے، بصیرت فیصلہ کرتی ہے، اور اس فیصلے کے ساتھ کہ یہ راستہ منزل کی طرف جا رہا ہے یا ہلاکت کی طرف۔ پھر یہ جو فرمایا کہ دل جو ہے وہ اقبال و ادبار کرتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ دل پورے وجود کا سلطان اور ول پاور اس کے پاس ہے، یعنی فیصلے کی قوت اس کے پاس ہے۔ جب نور نے حقیقت کو ظاہر کر دیا اور بصیرت نے اس کے خیر و شر ہونے کا فیصلہ سنا دیا، تو اب عملی اقدام کی باری آتی ہے جو دل کے اختیار میں ہے، کہ دل یا تو اس خیر کی طرف بڑھتا ہے اور قبول کرتا ہے، یا شر سے ادبار کرتا ہے اور اس سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تو یہ وہ انسان کی اندر کی دنیا کا عمل ہے جو اس کے دل کے اندر ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کو اس میں بیان کیا گیا۔ اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ تم مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ مومن کو دل اور باطن میں بصیرت کا نور عطا فرماتا ہے، کہ جس سے وہ مومنانہ فراست کے ساتھ چیزوں کے حقائق کو دیکھ لیتا ہے، اور پھر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے، اور اس فیصلے میں وہ شیطان کے حملوں سے بچ جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ دل کی مثال ایک صاف آئینے کی سی ہے، اور نور شریعت اس آئینے پر پڑنے والی روشنی ہے، جبکہ بصیرت اس آئینے کی وہ جوہر اور صفائی ہے جس سے عکس واضح نظر آتا ہے۔ اگر آئینہ صاف ہو اور روشنی موجود ہو تو دل حقائق کو قبول کرنے کے لیے مائل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں خلاصہ کلام ان تینوں حکمتوں کا یہ ہے کہ سالک راہ حق، یعنی جو اللہ کی راہ کی طرف چلا ہوا ہے، سالک ہے، پوری روحانی زندگی کا ایک نقشہ کھینچا گیا کہ اگر ہمارے اعمال میں کجی ہے، ہمیں اپنے دل کے اقبال و ادبار پر غور کرنا، یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دل کیا خیر کے کاموں کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر دل خیر کے کاموں کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے انسان کا کہ وہ خیر کی طرف جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی بصیرت کی آنکھ کھلی ہوئی، اور بصیرت کی آنکھ کا کھلا ہوا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے نور نصیب ہے۔ تو اگر دل انسان کا اچھے کاموں میں نہیں لگتا، بلکہ ہر وقت وہ غفلت کا شکار رہتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھنے کا اس کا دل نہیں کرتا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی بصیرت کی آنکھ بجھی ہے، اور اگر بصیرت کی آنکھ بجھی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو نور اللہ کی طرف سے نصیب نہیں ہوا، بلکہ وہ بد عملی کا شکار ہے۔ تو یہ تینوں حکمتیں جو ہیں ان کے اندر ملا کے انہوں نے نور و ظلمت کے فلسفے کو بیان کیا، اور یہ بتایا کہ جو انوار ہیں یہ سواریاں بنتے ہیں اور دل کو اڑا کے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک لے جاتے ہیں۔ پھر بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے اور پھر انسان حق کے فیصلے کرنا شروع کرتا ہے اور خیر کے صراط اور راستے پر آ جاتا ہے۔ تو یہ تین حکمتوں کی اچھی شرح تھی جو ہم نے کی ہے۔ اب اس پہ اگر کوئی سوال یا کوئی گفتگو ہے تو وہ ہم سماعت کرتے ہیں۔ کوئی دوست سوال کس نے ہینڈ کا آپشن کیا ہے دیکھ لیں۔ ہمیں خیال علامہ صاحب ہیں، قبلہ علامہ صاحب فرمائیں۔ جناب عرض یہ ہے کہ انوار کا لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں، کتب میں بھی آتا ہے، لیکن ابھی بیٹھے بیٹھے میں جو غور کر رہا تھا، قرآن پاک اور آپ نے جو احادیث طیبہ ابھی عطا فرمائی، ان تمام میں نور کا لفظ واحد ہے، جی اور ظلمات کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے۔ اس کی کوئی جی ہاں وضاحت آپ فرمائیں۔ من ہاں النور یہ الى الظلمات من الظلمات الى النور نور یمشی بہی، اور اسی طرح یہ باقی تمام جو ہیں نور بالکل واحد قرآن رکھا گیا حکیم ہے، میں، اور ظلم ہاں یہ نور کی جو وحدہ، یہاں نور کو واحد رکھنا، یہ اس کی جہت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ہو سکتا ہے
کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو نصیب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ واحد ہو کے بھی وہ اپنے پورے اسم جمع کے اوپر دلالت کر رہا ہو، اور ظلمات یہ مختلف طرح کے حربے ہیں جو شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے. تو جیسے کسی نے کہا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، یہ حضرت اقبال کا ہی غالباً شعر ہے. تو اس جی سے جی مراد یہی ہے کہ جو باطل کے حربے ہیں وہ متنوع ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نور عطا ہوتا ہے اگرچہ اس کی بھی اشکال بہت سی ہیں، لیکن کیونکہ اس کی جہت ایک ہے لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اس کو واحد ذکر کیا گیا ہو. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی وجہ آپ سمجھتے ہیں تو آپ ہمیں عطا فرمائیں. میرے ذہن میں جو فوری طور پر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ سمندر ایک ہی ہے، اس کے ہاں. جو مختلف نام ہیں وہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے. بالکل مصدر اسی ایک ہے. طرح نور ایک ہی ہے، سبحان اس اللہ. کے جو مختلف نام ہیں یا انوار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس کے مدارج کے اعتبار سے ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ بھی غلط راستے بہت زیادہ ہیں جن کے لیے ظلمات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لیکن سیدھا راستہ جو ہے وہ عام طور پر ایک ہی ہوتا ہے جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. لیکن جو غلط راستے ہیں، ٹیڑھے راستے ہیں، وہ کئی ہیں. تو یہ نور کا لفظ جو ہے یہ صراط مستقیم کی طرف دلالت کرتا ہے، اور غلط راستے جو ہیں وہ ظلمات لے کے جاتے ہیں. جو فوری طور پر میرے ذہن میں جو مختلف مطالعے کی وجہ سے ہے وہ یہ چیز آتی ہے. اب آپ اس کی تصدیق فرمائیں یا میں نے بھی جناب تقریباً یہی اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو مصدر کی وحدانیت ہے جیسے ہم نے فرمایا یہ اسی جانب ہی اشارہ ہے. واللہ عالم بالصواب. اور اب جو ہے وہ ہم ان تین حکمتوں کے پڑھنے کے بعد اس کا ایک نتیجہ جو آگے وہ بیان فرماتے ہیں، یہ بہت خوبصورت معنی ہے اور اس میں بہت سا سبق ہے. فرماتے ہیں لا تفرح قطاعت لانها برزت منك وافرح بها لانها برزت من الله اليك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اب یہ جو ایک مفہوم ہے کہ نیکی پہ خوشی منانا، تو اب اس خوشی کے دو جہتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم اس لیے نیکی پہ خوش ہوں کیونکہ ہم نے کی ہے، اور ایک اس لیے کہ نیکی پہ ہم خوش ہوں کہ اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی. تو انہوں نے پہلی خوشی کی نفی کر دی. انہوں نے کہا لا تفرح قطاعت، کہ تجھے تمہاری نیکی خوش نہ کرے اس لیے لانها برزت منک، یعنی اس لیے تم خوش نہ ہو نیکی پر کہ تم نے وہ نیکی کی ہے، وہ تم سے ظاہر ہوئی ہے نیکی، کیونکہ اس سے تمہارے اندر تکبر، غرور، انانیت، ریاکاری یہ بیماریاں پیدا ہوں گی کہ میں نے یہ نیکی کی ہے اس لیے خوشی کر رہے ہیں. کہتے ہیں نیکی پر خوشی ضرور کرو لیکن وفرح بها لانها برزت من اللہ الیک، کہ نیکی پر اس لیے خوشی کرو کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری طرف ظاہر ہوئی، اس کی توفیق ادھر سے آئی. اور اس نیکی کا جو اللہ رب العزت نے انعام ہے وہ تمہیں عطا کیا ہے، تو اس مصدر پہ ضرور نظر رکھو جہاں سے یہ توفیق تمہیں حاصل ہوئی ہے. اگر تم نے اپنی جانب دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائی میں نے بڑا کام کر لیا، تو اس سے تم بہت سی جو شیطان کی چالیں ہیں ان میں پھنس جاؤ گے. تو اس لیے فرمایا نیکی تمہیں اس لیے خوش نہ کرے کہ وہ تم سے ظاہر ہوئی ہے. برزت اے ظہرت، وفرح بها یہ فعل امر ہے، وفرح بها پس اس نیکی پر خوشی مناؤ، لانها برزت من اللہ الیک، کیونکہ یہ ظاہر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے تمہاری طرف، یعنی اللہ نے تمہیں اس کی توفیق بخشی. اور آگے وہ والی آیت لکھ دی جو بہت مشہور ہے کہ آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب اللہ کا کوئی فضل اور رحمت ہو جائے فبذالک فلیفرحوا، تو پھر اس پہ ضرور خوشی منایا کرو. چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، یا چاہیے کہ وہ خوشی منائیں جن پہ یہ رحمت ہوئی،
हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, और उनका इस पे खर्च करना वो पैसे को जमा करने से बेहतर है। तो यहाँ पर हम तो सिर्फ इसको मीलाद पाक के कंटेक्स्ट में ही पढ़ देते हैं, इस आयत को साल में एक दफा ही पढ़ते हैं, लेकिन ये आयत हर नेकी की तरफ भी इशारा करती है कि इंसान जो भी नेकी या खैर का काम करे तो वो ये समझे कि बेफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, कि ये असल में अल्लाह का मुझ पे फजल हुआ है, ये अल्लाह की मुझ पे रहमत हुई है, ये अल्लाह ने मुझे खैर की तौफीक बख्शी है। तो ये वो मफहूम है जिसको बहुत खूबसूरती के साथ सैयदी अहमद इब्न अताउल्लाह सिकंदरी ने बयान फरमाया। यानी अगर तुम अपनी नमाज या जोत पर इसलिए खुश हो रहे हो कि मैंने रात भर क़याम किया या मैंने सखावत कर ली, तो ये खुशी खतरनाक है। इस खुशी का मंबा नफ्स की अनानियत है, ये बंदे को गुरूर में मुब्तला कर देती है। इसके बरक्स सच्ची खुशी और रूहानी खुशी ये है कि बंदा नेकी के बाद सरबसुजूद होकर कहे, ए अल्लाह, मैं तो गुनाहगार और आजिज था, ये तेरा करम है कि तूने मुझे अपने सामने खड़ा होने की तौफीक बख्शी है। तो इससे उसमें आजिज़ी पैदा होती है। एक और आयत यहाँ जो कुरान हकीम में बड़ी गौर तलब है, फरमाया जब भी कोई नेकी और खैर का काम करे बंदा तो यूं कहे, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, सूरह हूद की आयत नंबर 88। फरमाया वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, कि ये जो नेकी की तौफीक है ये नहीं है मगर अल्लाह की तरफ से। अगर अल्लाह मुझे तौफीक ना देता तो मैं कोई खैर का काम ना कर सकता। इसी तरह मैंने एक दफ़ा हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सुना, आपकी गुफ्तगू आज भी ये यूट्यूब पे मौजूद है, कि आप ऑडिटोरियम में गुफ्तगू फरमाते हुए तलबा को ये नसीहत फरमा रहे हैं कि जब भी तुमसे कोई खैर का काम हो तो फौरन ये पढ़ा करो, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तो ये जो हज़रत इब्राहीम की दुआ है कि हर खैर के काम के बाद ये दो बातें कहें। पहली ये कि या अल्लाह तू इसे कबूल कर ले, इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि तू ही सुनने वाला और जानने वाला। यानी नेकी करना कमाल नहीं है, बल्कि नेकी का अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाना कमाल है। तो पहले तो ये कहे कि या अल्लाह तू कबूल कर, और साथ ही ये कहे व तुब अलैना, कि या अल्लाह मेरी तवज्जो भी मुझ पे फरमा, मेरी तौबा भी कबूल फरमा। तौबा किस बात की, कि कहीं इसमें मेरे नफ्स का आज तो शामिल नहीं हो गया, कहीं इसमें मेरी रियाकारी तो शामिल नहीं हो गई, तो उससे तौबा भी कर ले। तो यहाँ पर यही बात उन्होंने बयान फरमाई। इसी तरह ये वाली जो आयत है कि मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक, जो भी नेकी तुम करते हो दर हकीकत वो अल्लाह की तरफ से, वमा असाबका मिन सय्यतिन, और जो भी बुराई तुम्हें पहुंचती है और तुमसे सरजद होती है, फमिन नफ्से का, वो तुम्हारे अपने नफ्स के किए का वबाल है जो हुआ है। और ग़ज़वा खंदक में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो पढ़ते थे, जहाँ नबी शरीफ में जो जुमले मौजूद हैं, तो कहते थे अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, या अल्लाह अगर तू ना होता तो हमें कभी हिदायत नसीब ना होती, ना हम नमाज पढ़ते, ना हम सदका कर सकते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा का ये नारा सुन के बहुत खुश होते और आप फरमाते अल्लाहुम्मा ला आईशा इल्ला आईशल आखिरा फरहमिल अंसार वल मुहाजिरा, या अल्लाह जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, इन मुहाजिरीन पे भी रहम फरमा और अंसारियों पे भी रहम फरमा। तो ये इस हिकमत का एक वाज़े और मुख्तसर मफहूम था कि इंसान खुद पसंदी से बचे तब बच सकता है कि जब हर नेकी के बारे में वो ये समझे कि मैं खुशी इसलिए कर रहा हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये तौफीक मुझे हासिल हुई। जी इस पे अब ये दोस्तों ने भी कुछ लिखा है, वो पढ़ देते हैं। क्या लिखा है जी? हाँ माशाल्लाह, एक तो शाह जी ने जो है वो मोहब्बत फरमाई, और समन बतूल साहिबा ने लिखा अल्लाह का नूर हमारे अंदर कैसे आता है, हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह का नूर हमारे अंदर आ गया है, इस बारे में रहनुमाई फरमा दें। ये बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है ना, इसका जवाब अभी आने वाली हिकमतों में बहुत खूबसूरती से शेख ने दिया है। और उन्होंने फरमाया कि अगर आप ये देखना चाहते हैं ना कि अल्लाह का नूर आपके अंदर आया है या नहीं आया,
تو اس میں انہوں نے جا کے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کن کاموں میں مشغول کر رکھا ہے، تو وہ تمہارے جو کام ہیں جن میں تم مشغول ہو، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اگر وہ خیر کے کام ہیں تو تمہیں نور مل چکا ہے، اور اگر وہ شر کے کام ہیں تو تم ابھی تک ظلمت میں ہو۔ تو یہ جو انسان سے جن چیزوں کا صدور ہوتا ہے وہ در حقیقت اس کے باطن کی علامت ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اپنے شب و روز کو دیکھنا چاہیے کہ میرے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ اگر شب و روز اچھے گزر رہے ہیں تو یہ نور کی علامت، اور اگر شب و روز کی مصروفیات اچھی نہیں ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ابھی وہ نور نصیب نہیں ہوا۔ تو اس کی مزید بھی علامات آگے جو ہے ان کا ذکر کیا جائے گا۔ جی جی مجھ سے جی پہلے حضور کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، شاہ جی حضور نے بھی میں کھڑا کیا ہوا ہے، احمد شاہ جی۔ ہاں جی جی تو حضور، پہلے ان فرمائیں۔ کو موقع دیجیے۔ جی جی حضور میرا سوال یہ ہے، ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا، امام صاحب نے دعا مانگی نماز پڑھنے کے بعد، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب یہ دعا مانگی تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دعا نہ مانگا کریں، ہم نے نماز پڑھ کے کون سا ظلم کیا ہے؟ تو میں نے اس معاملے میں اس وقت جی کوئی جی جواب نہیں دیا، تو ابھی تک وہ تشنے جی دل باقی ہے۔ نہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے اندر صحیح الفاظ کا چناؤ یہ اچھے ذوق کی علامت ہے۔ تو جی جی میرا بالکل جو ہے نا سیاق و سباق کے مطابق ہی کلمات ہونے چاہیے۔ تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نماز کے بعد جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے، ربنا تقبل منا انک جی انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا۔ یہ جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یہ عمومی دعا ہے جو نماز کے فوراً بعد اگر نہ ہو تو مناسب ہے، جی کیونکہ نماز کے فوراً بعد جو دعائیں سکھائی گئی ہیں ان میں یہ شامل نہیں ہیں۔ ان میں ہے اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس طرح بھی اور بہت سی دعائیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ بڑا احتیاط اس میں نہیں چاہیے۔ مجھے یاد ہے وہ ایک لطیفہ ہی ہو گیا کہ ہمارے گاؤں میں حفاظ کرام ختم پڑھنے کے لیے کسی کے گھر میں آئے، تو وہ جو حافظ صاحب ان کے ساتھ آئے تھے، جب سب کھانا کھا چکے تو صاحب خانہ نے کہا کہ حافظ صاحب دعا فرمائیں، تو انہوں نے یہی دعا کر دی۔ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہمارے ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ حافظ جی آپ نے اتنا ظلم کیا کیوں ہے، نہیں کرنا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دعا اس وقت کی نہیں ہے، بلکہ اس وقت کی دعا کون سی ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ تو اس وقت تو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نعوذ باللہ ایک دفعہ ہم کہیں جا رہے تھے تو ایئرپورٹ کے اوپر، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہماری فلائٹ اڑنے والی تھی، تو 25 ہم دوست تھے، علماء ہی تھے پاکستان کے اکثر۔ تو فجر کی نماز کی ایک دوست نے امامت کرائی، فجر کی نماز کی ایک دوست نے امامت کرائی، تو اس نے یہ والی آیت پڑھ دی کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ تو میں نے پھر اسے بعد میں کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے، یعنی یہ آپ نے اپنے اوپر خود ہی فرد جرم عائد کر دیا، ہم ایک نیکی اور خیر کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اچھے وقت میں صحیح آیات کا چناؤ کرنا اور وقت کے مناسب بات کرنا اور اچھی فال لینا، یہ ایک الگ پورا موضوع ہے۔ جب سہیل بن عمر آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی کئی مذاکرات ناکام ہو گئے، فلاں آیا فلاں آیا فلاں آیا، جب بالآخر سہیل آیا تو حضور نے دور سے آتے ہوئے اسے دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ سہیل ہے۔ فرمانے لگے، حضور نے فرمایا یہ سہیل آ رہا ہے، قد سہل امرنا، تو اب ہمارا کام آسان ہو گیا۔ تو یہ آپ نے سہیل کے لفظ سے فال لی اور اس نے زنگ، یہ یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کا کلام جو ہے وہ موقع اور مال کی مناسبت سے ہونا چاہیے۔ جی جناب، اب قبلہ افتخار صاحب کچھ فرمائیں۔ جی اللہم لولا انتا مہتدینا، ہاں انتا کی ضمیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یا نبی پاک کی طرف ہے؟ ہاں، یہ بڑی یہ میرے خوبصورت ذہن میں یہ جو ہے وہ نبی پاک کی طرف نبی ہے، پاک درست ہے، نبی کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اللہم جو ہے وہ اللہ قسم ہے اللہ کی، اس طرح کی مفہوم میں ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، کہ اللہ کے جی نہ ہونے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے،
सुभान अल्लाह। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक वक्त था कि वो नहीं थे, फिर बिल्कुल उसके आपने बाद वो दुरुस्त इरशाद फरमाया। जी ये बिल्कुल मेरी मेरी तरफ से तवज्जो बस यही। इस जानिब नहीं गई, और आपने जो है ना वो बड़ी अच्छी और खूबसूरत बरमाल वजाहत फरमाई, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो ये जनाब अब 59 जो है अल हिकमा अत्तासिआ वल खमसून 59, तो इसमें फरमाते हैं क़ता अस्साइरीन लहू वल वासिलीन इलैहि अन रुयत अमालिहिम व शुहूद अहवालिहिम अम्मा अस्साइरून फलिअन्नहुम लम यतहक्ककु सिद्क़ मा अल्लाह फीहा व अम्मा अल वासिलून फलिअन्नहु गय्यबहुम बिशुहूदिही अनहा। अच्छा, आपको याद होगा कि हम पीछे जो हिकम पढ़ के आए हैं उसमें साइरून और वासिलून की वजाहत बारहा हुई है। साइरून से कौन लोग मुराद हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्ब की मनाजिल अभी तय कर रहे हैं, अभी पहुंचे नहीं, और वासिलीन से मुराद है जो किसी बुलंद मकाम कुर्ब पे पहुंच चुके। तो कता अस्साइरीन लहू वल वासिलीन इलैह, यहाँ कता जो है ये फेल है, और अस्साइरीना वल वासिलीन ये दोनों इसके मफूले भी हैं, और इसका फाइल इसमें जलालत लफ्ज़ अल्लाह यहाँ पर है। तो इसकी इबारत यूं होगी कता अल्लाहु अस्साइरीना लहू वल वासिलीना इलैहि अन रुयत अमालिहिम व शुहूद अहवालिहिम, और माना ये बनेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोक दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काट दिया चलने वालों को जो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उनको कि जो उसकी बारगाह तक पहुंचे हुए हैं, इनको किस चीज से रोक दिया? अन रुयत आमालिहिम, कि वो अपने आमाल की तरफ नजर न कर सकें। अल्लाह ने उनको अपने आमाल की रुयत से मुनक़ते कर दिया, रोक दिया। एक है आमाल को करना और एक है आमाल को तकना, ये अमल करने के बाद फिर उस अमल की रोयत करना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साइरीन जो हैं उनको भी इससे रोक दिया और वासिलीन को भी इससे रोक दिया। अच्छा, दोनों के रोकने की वजह अलग अलग। साइरीन को रोयत अमाल से रोका, क्यों रोका? और वासिलीन को रोयत अमाल से रोका, तो क्यों रोका? तो पहली वजह बयान फरमाई, अम्मा साइरून फलिअन्नहुम लम यतहक्ककु सिद्क़ मा अल्लाह फीहा, कहते हैं जो साइरीन हैं, चलने वाले हैं, शरीयत के सालिकीन हैं, इसलिए उनको अपने अमाल की रोयत से रोक दिया, क्योंकि लम यतहक्ककु सिद्क़ मा अल्लाह फीहा, कि उन्होंने अभी तक इन अमाल में अल्लाह के साथ सच्चाई को पूरी तरह हासिल नहीं किया। नहीं, अभी तो वो अमल कर रहे हैं, अगर वो इस अमल की रोयत शुरू कर देंगे तो इसमें इखलास खत्म हो जाएगा। समझे आप? यानी अगर वो अपने अमल करने के बाद, जो सालिक और सायरीन है, वो अगर उसकी रोयत शुरू कर देंगे, यानी नमाज पढ़ने के बाद उस पर खुश होना और उसको तकना शुरू कर देंगे, अपने सदकात को तकना शुरू कर देंगे, तो इससे उनका सिद्क़ मा अल्लाह, यानी जो इखलास है उस अमल में, वो उसका तहक्कुक नहीं होगा, वो साबित नहीं होगा। तो इसलिए उनको रोक दिया कि तुमने अमल तो करना है लेकिन अमल को देखना नहीं है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि अमल को हकीर जाने, मामूली समझे। वो अमल वासिलून, और जो वासिलीन हैं, मुकर्रबीन हैं, उन्हें क्यों अपनी रोयत अमाल से रोका? फलिअन्नहु गय्यबहुम, उन्हें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गायब कर दिया है अपना अमल देखने से, क्योंकि जो मौला को देख रहा उसे अमल देखने की फुर्सत ही कहां। अल्लाह, जो अपने मौला का मुशाहिदा कर रहा है उसे अमल देखने की फुर्सत नहीं है। फलिअन्नहु, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गय्यबहुम, उन्हें गायब कर दिया है, बेशुहूद ही, अपने मुशाहिदा के साथ, अनहा, अमाल को देखने से, यानी शहूद तजल्लियात इलाही की वजह से वो रोयत अमाल नहीं करते। और जो सायरीन है उनको इसलिए रोयत अमाल और अपने अमल को देख के खुश होने से रोक दिया कि कहीं उनका सिद्क़ मा अल्लाह, उनका इखलास, उनकी लिल्लाहियत वो मुतासिर हो जाएगी। तो दोनों जो हैं वो अपने अमाल करते तो हैं लेकिन उन अमाल पे खुश नहीं होते और उन अमाल को तकते नहीं है। इसकी वजह अलग अलग है। सालिक तो इसलिए नहीं देखता कि मेरा इखलास खराब हो जाएगा,
اور مقرب اس لیے نہیں دیکھتا کہ اسے فرصت نہیں، کہ اسے فرصت ہی نہیں ہے، اور اس کو تو اللہ رب العزت کے جلووں کا مشاہدہ ہو رہا۔ تو یہاں پر اس کا یہ مفہوم ہے کہ سائرین راہ خدا کے مسافر، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی توبہ، مجاہدہ اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سالک جب کوئی نیک عمل کرتا ہے جیسے نماز، روزہ، ذکر، تو اسے اپنے عمل کو کامل یا مقبول نہیں سمجھنا چاہیے اور نہ ہی اس پہ فخر کرنا چاہیے، کیونکہ سالک کے عمل میں ابھی نفس کی ملاوٹ، ریاکاری، خود پسندی کا اندیشہ ہوتا ہے، اسے ابھی اللہ کے ساتھ وہ صدق حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اور جو واصل ہے یہ وہ ہیں جو سلوک کی منازل طے کر کے اللہ کے قرب خاص تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ کوئی نادر اور خاص لوگ ہیں، ہر کسی کو تو یہ دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا، جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے تو وہ اللہ کی ذات، صفات اور اس کے احسان کے مشاہدے میں اس طرح غرق اور فنا ہوتے ہیں کہ انہیں اپنا اور اپنے عمل کا ہوش نہیں ہوتا اور وہ نظر ہی نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات سے بھی غائب ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے جو بھی نیکی سرزد ہوئی ہے وہ ان کی اپنی طاقت سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق اور فضل سے ہوئی۔ جب دینے والا سامنے ہو تو بندہ اپنی ٹوٹی پوٹی کوشش کو کیا دیکھے، وہ مشاہدہ حق میں اپنے عمل سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں جو آیت ہم پڑھیں گے پہلے بھی وہ گزر چکی ہے، فلا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اتقى، کہ تم اپنی جانوں کو پاکیزہ خود قرار نہ دو، اللہ جانتا ہے کہ کون صاحب تقوی ہے۔ تو وہ جو ریاکاری سے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور اخلاص کی جو اہمیت ہے وہ بھی اس حکمت سے ظاہر ہوتی۔ تو یہ اس حکمت کا مختصر مفہوم تھا جس کو ہم نے سمجھا، اور اب اس کے ساتھ ہی ہم حکمت جو نمبر 60 ہے اس کا مطالعہ کریں۔ فرماتے ہیں ما بسقت اغصان ذل الا علی بذر طمع، ما بسقت اغصان ذل الا علی بذر طمع۔ تو یہاں اس کے الفاظ کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ بساقت کا مطلب ہوتا ہے شاخوں کا اگنا، درخت کا اگنا۔ تو ما بساقت نہیں اگتی، اغصان و ذل، ذلت کی شاخیں اور ٹہنیاں، الا علی بذر طمع، مگر طمع اور لالچ کے بیج کے اوپر ہی ضلالت کی اور ذلت کی شاخیں اگتی ہیں۔ یہ مفہوم یہ بنتا ہے کہ جب بھی اور جہاں بھی ذلت کی کوئی ٹہنی پروان چڑھتی ہے تو اس کی جڑ میں طمع اور لالچ کا بیج کار فرما ہوتا ہے۔ تو یہ بہت باریک لیکن بڑی ہی شاندار طریقے سے انہوں نے اپنی بات کا اظہار کیا ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ طمع پائی جا رہی ہے، لالچ پایا جا رہا ہے، تو وہاں پر ذلت کی ٹہنیاں پروان چڑھتی ہیں اور انسان جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور وہ زمانے کے جو یہ چیزیں ہیں ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ما بسقت اغصان و ذل، ذلت کی ٹہنیاں نہیں اگتی الا مگر علی بذر طمع، طمع اور لالچ کے بیج کے اوپر۔ ظاہری بات ہے انسان کے دل میں جو بیج وہ بوتا ہے اسی کے مطابق ہی تنے اگتے ہیں، اسی کے مطابق شاخیں اور پھل لگتے ہیں۔ تو جس کے دل میں دنیا کا لالچ ہوگا، دنیا کی طمع ہوگی، تو اس کا ہر عمل جو ہے جو اس سے ظاہر ہوگا وہ دنیا داری والا عمل ہوگا، اور وہ ذلت و رسوائی کی طرف اسے بہرحال لے جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مفہوم انہوں نے بیان کیا۔ ہمارے یہاں صوفیاء میں ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جو اکثر ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ صوفیاء فرماتے ہیں لا تامے ولا مانے ولا جامے، کہ نہ طمع ہو، نہ منع ہو، نہ جمع ہو۔ یہ تصوف کا درس ہے، یعنی انسان میں طمع بھی نہ ہو، یعنی وہ یہ لالچ نہ رکھے کہ میں خیر کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ کوئی پیسے دے گا، تو یہ طمع ہے، تو طمع بھی نہ ہو اور منع بھی نہ ہو، یعنی اگر کوئی رزق خود اللہ تعالیٰ اس کے پاس کسی ذریعے سے لے آتا ہے اور وہ حلال طیب ذریعہ ہے تو وہ اس کو لے لے اور منع نہ کرے، کیونکہ یہ خود اس نے مانگا نہیں ہے، اس نے لالچ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بھیجا۔ اور پھر جب اسے وہ رزق حاصل ہو جائے جمع بھی نہ کرے، یعنی وہ اس کو جمع نہ کرے بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ بربادی ہے گن گن کے پیسے رکھنے والوں کے لیے اور جمع کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں طمع سے روکا گیا ہے، اور طمع سے مراد دنیا کا لالچ ہے، اور اس سے یہاں پہ رکنے کی ترغیب دی گئی۔
جو آیا مبارکہ یہاں پہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس زندہ ذات کے اوپر بھروسہ کرو جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو جس کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہو، اس کے دل میں کبھی طمع اور لالچ پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں قناعت پیدا ہوتی ہے کہ جب رزاق اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، تو میرے لالچ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو میرا رزق ہے وہ ضرور مجھ تک پہنچے گا۔ ہمارے محترم علامہ رضا الدین صدیقی صاحب اکثر بیان کرتے تھے کہ صاحبزادہ نور خان صاحب جو سرگودا کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، ان کا جملہ وہ بیان کرتے تھے کہ رزق مقسوم ہے، لوگ نہ جانے اسے معلوم میں کیوں ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہی ہے کہ جب رزق مقسوم ہے اور اللہ نے ہر بندے کا رزق طے کر دیا کہ اس کو اتنا ملنا ہے، اس کو اتنا ملنا ہے، تو پھر انسان خواہ مخواہ اس کے پیچھے ہلکان ہوتا پھرے، جبکہ وہ جتنی بھی دوڑ لگا لے، جتنا اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس سے نہ وہ زیادہ لے سکتا ہے نہ اس سے کم لے سکتا ہے، تو پھر یہ طمع اور یہ لالچ جو ہے وہ سراسر قابل مذمت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے یا لوگوں کی جیبوں میں ہے اس پر اس سے نظر ہٹا لو، اس پر نظر نہ رکھو، تو لوگ بھی تم سے محبت کریں۔ یعنی اگر تم دنیا میں بے رغبتی اختیار کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو مال لوگوں کے ہاتھوں میں ہے تم اس سے نظر ہٹا لو گے تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے بھی محبوب بن جاؤ اور اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ تو پھر طمع کو چھوڑ دو، اور جو لوگوں کی پاس چیزیں ہیں ان پہ لالچ کی نظر نہ رکھو، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تم لوگوں کے پاس بھی پسندیدہ ہو جاؤ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کا ایک فرمان ہے کہ طمع دائمی غلامی ہے، الطمع رق مؤبد، کہ طمع اور لالچ دائمی غلامی ہے، یعنی انسان اور کسی کا غلام ہو نہ ہو وہ اپنے اس لالچ کا ہی بندہ اور غلام بن جاتا ہے۔ تو اس غلامی سے انسان کا بچنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس حوالے سے حضرت اقبال کی شاعری میں بہت سا ایسا کلام ہے جس میں وہ فرماتے ہیں، مثلا ایک ان کا بہت خوبصورت شعر ہے، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری، کہ اگر تیرے اندر کوئی اللہ رب العزت نے نور بخشا ہے تو پھر فقر اور غنا کا خیال اپنے دل سے نکال دو، کیونکہ اس جہان میں ایک جو کی روٹی پر قوت حیدری کا دار و مدار ہے، کہ حضرت سیدنا علی جو کی روٹی کھا کے دشمن کو للکارتے تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں ہر طرح کی طمع سے پاک فرما دیا تھا۔ تو اس حکمت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو خودداری، غیرت ایمانی اور توکل کا درس دیا جا رہا ہے، اور شیخ فرماتے ہیں کہ تم اپنے باطن میں کسی ذلت، خوشامد یا مجبوری کا اگر سامنا کر رہے ہو تو باہر کسی کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے اپنے دل میں جھانکو، تمہیں وہاں ضرور کسی نہ کسی مفاد، طمع کا بیج چھپا ہوا ملے گا، اور اس بیج کو اکھاڑ پھینکو، عزت خود بخود تمہارا مقدر بن جائے گا۔ تو یہ اس حکمت نمبر 60 تک ابھی ہم نے پڑھا ہے، تو اس میں اگر کوئی علامہ افتخار صاحب یا اور ہمارے کوئی دوست کوئی بات کرنا چاہیں فرما لیں۔ جی، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو فرمایا یہ بڑا مشہور اصول ہے کہ طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، ہاں جی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ابتدائی لوگوں کے لیے ہے، جو کاملین ہیں وہ اس سے بلند ہوتے ہیں، اور اس جی کی بے شک۔ بنیاد جو ہے وہ سیدی حضور ضیاء الامت کی شخصیت ہے۔ میں حضور ضیاء الامت کے ساتھ یہ میرا خیال لالیاں جگہ کی کیا نام ہے اس طرح کر کے وہاں جی ہم ہاں، گئے جی ہاں، ایک جلسے کے سلسلے میں، تو جلسے کے بعد ہم نکلنے لگے تو انہوں نے پٹرول کے لیے پیسے پیش کیے، آپ نے فرمایا نہیں، انہوں نے پھر دوسرا کہا کہ جناب پٹرول نہیں تو یہ دارالعلوم کے لیے لے جیجیے، تو آپ نے فرمایا بھیج دینا، کہ وہ پیسے جو وہ پہلے آپ کو پیش کر رہے تھے پٹرول کے لیے آپ نے قبول نہیں فرمائے، اور پھر انہوں نے دارالعلوم کے لیے کہا تو آپ نے کہا بھیج دینا، وہ ان کے لیے دارالعلوم کے لیے بھی آپ نے ان سے نہیں دیا۔ اسی طرح
اب میں نام نہیں لیتا سیاسی طور پر، لیکن دو حکمران، بڑے اعلیٰ درجے کے حکمران، ملک کے سربراہ، انہوں نے اپنے اپنے وقت میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ جناب لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں، وہ ہم سے جب ان کی میل ملاپ ہوتے ہیں وہ فوراً اپنے مطالبات سامنے رکھ دیتے ہیں، آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے ہم سنتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی اشارہ بھی نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے صرف خدا سے مانگنا سیکھا ہے، جب وہاں کوئی کمی ہوئی تو پھر ہم کسی اور سے بھی سوال کر لیں۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ بالکل جو مطلب سربراہ مملکت دو مختلف اوقات میں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ ہم نے صرف خدا سے مانگنا سیکھا ہے، وہاں سے اگر کوئی کمی ہوئی تو پھر ہم کسی اور سے بھی مانگ لیں گے۔ سبحان تو اللہ یہ سبحان جو ہے منع والی بات جو ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے جو ابھی جو ہے وہ راستے میں ہے، لیکن جو اعلیٰ منزل پہ ہے، جس کی میرے سامنے مثال سیدی حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ پوری زندگی انہوں نے اب دارالعلوم کے اساتذہ کا جو رجسٹر تھا، اس رجسٹر میں سب سے اوپر آپ کا اسم گرامی لکھا ہوا تھا، باقی اساتذہ کی آگے تنخواہیں ہیں، ان کے نام کے آگے وجہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اور اللہ۔ اسی طرح مدرس سے اعلیٰ اور محتمم کی حیثیت سے جس کمرے میں آپ تشریف فرما تھے اس کمرے کا کرایہ بھی آپ دیتے تھے اور بجلی کا بل بھی آپ جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ تو میرے سامنے جو کاملین کی مثال ہے ان کے ہاں یہ دو باتیں تو ہیں، تما نہیں اور جمع نہیں، لیکن منع والی بات جو ہے وہ جب میں حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا کردار دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں یہ منع والی بات نظر آتی ہے۔ آگے اب آپ فرمائیں اس بارے۔ جی، آپ نے جو جس جانب اشارہ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس معاملے میں مدارج ہیں، اور جو بات ہم نے کی ہے وہ ابتدائی مدارج کے اندر ہے، اور ابتدائی مدارج میں طمع سے بچنے کے لیے انسان کے لیے بہرحال یہ بھی ایک راستہ موجود ہے کہ وہ طمع نہ کرے، لالچ نہ کرے، اور حلال اور طیب طریقے سے جو اس کو ملتا ہے اس کو وہ لے اور پھر اس کو جمع نہ کرے۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر اعلیٰ مدارج میں ظاہری بات ہے کہ پھر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اور پھر اس میں ہمارے سامنے وہ ایک مشہور قول، وہ کون سے بڑے صوفی ہیں اب آپ کے ذہن میں ہوں گے، لیکن داتا صاحب نے جو لکھا ہے صبر اور شکر کی باس میں، کہ حضرت غالباً امام جعفر صادق تھے یا کوئی صوفی جن کا دوسرے کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ صبر کیا ہے اور شکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کچھ نہ ملے تو صبر کرتے ہیں اور مل جائے تو شکر کرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو آپ کے نزدیک ہے، لیکن ہم جو اہل بیت ہیں ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اگر کچھ نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور اگر نہیں وہ کچھ میں عرض کرتا مل ہوں، جائے، ایک تو یہ کچھ مل غالباً جائے اہل تو بیت اللہ کے نہیں نام ہے، میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جی میں عرض جی کروں کہ یہ اہل بیت نہیں ہے، دو مشہور صوفیاء میرے ذہن میں ابھی نام نہیں آ رہا، ہاں، وہ یہ داتا دیکھ صاحب لیں نے گے، کل لکھا میں عرض کر دوں۔ ہے۔ ہاں لکھا ہے بالکل بالکل۔ ایک تو جی یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، انہوں ہاں، نے فرمایا یہ مقام تو ہمارے علاقے کے کتوں کا ہے۔ کتوں کا ہے، بالکل کلاب کا ان ہے۔ سے آگے پوچھا گیا جناب پھر بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مل جائے تو ہم بانٹ دیتے بانٹ ہیں، دیتے نہ ہیں، ملے تو شکر کرتے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، ایسا ہیں۔ بالکل یہ داتا کہ صاحب اللہ نے کشف تعالیٰ نے المعلوم اس میں سے لکھا ہے۔ ہمیں تو بچا لیا ہے، یہ جو مل آپ نے جائے تو ہم فرمایا ہے، بانٹ دیتے ہیں۔ ہاں یہ جو آپ نے فرمایا ہے بالکل اس کی یہ تائید ہے کہ اس میں مدارج ہیں، جو اعلیٰ مدارج ہیں وہاں تو پھر انہوں نے اپنے اوپر جو پابندیاں لوجہ اللہ لگائی ہیں اور پھر ان کو نبھایا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بلند ترین مراتب عطا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔ یہ میں عرض کر دوں تھوڑا اگر ایک دو منٹ ہو، جی جی آپ سیدی فرمائیں۔ حضور ضیاء الامت نے موجودہ دیوان کریم کو بھی یہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ بتاؤ، میں نے جو ہے وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن والوں سے بھی بات کی ہے،
ضیاء حرم والوں سے بھی بات کی ہے، دارالعلوم کے جو منتظمین ہیں ان کے لیے بھی سب سے بات کی ہے کہ بھئی ایک آدمی کی روزی روزگار کا کوئی ذریعہ ہونا چاہیے. تو آپ کہو کہ بھئی میں آپ کے لیے کیا مقرر کروں ماہانہ. تو دیوان کریم نے عرض کی حضور جو آپ کا حکم. تو آپ نے فرمایا اگر حکم ہے تو سن لو پھر. جیسے میں نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے، میں روزے سے ہوں، اسی طرح آپ بھی روزہ رکھیں. یہ سبحان جتنے بھی اموال ہیں دارالعلوم کے ہیں، ضیاء القرآن کے ہیں، ضیاء حرم کے لیے ہیں، میں نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے، اب آپ بھی روزہ رکھیں. سبحان تو یہ چیز جو ہے وہ موجودہ دیوان کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں بھی روزے سے ہوں، آپ بھی روزے سے رہیں. سبحان سبحان. تو اب یہ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے تو ایک ہم اور اس میں شامل کر لیتے ہیں، حکمت اور اس پہ اتفاق کرتے ہیں. بلکہ یہ ہمارے محترم کچھ دوست میرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کچھ مجبوری بھی ہے آج، تو آج پھر اس کو دیکھتے ہوئے ہم یہیں پہ یہ اتفاق کر لیتے ہیں کیونکہ 60 کا عدد بھی مکمل ہو گیا ہے، تو اس اعتبار سے بھی دہائی جو ہے اس پہ رکتے ہیں اور اکائی سے پھر شروع کریں گے. تو اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور انشاءاللہ کل سے پھر ہم ایک الحکمہ الحادیہ والستون 61 نمبر جو ہے اس سے آغاز کریں گے.